بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سبق ہم پڑھیں گے، سبق کا نام ہے سیانہ بادشاہ۔ سیانہ بادشاہ جو ہے ایک کہانی ہے جس کو ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے لکھا ہے۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ سندھ کے ایک عظیم فرزند تھے۔ آپ نے سندھی اردو لغت تیار کی۔ موجودہ کہانی سیانہ بادشاہ آپ کی تحریر کردہ کتاب لوک کہانیاں سے لی گئی ہے۔ مرکزی خیال: کہانی سیانہ بادشاہ کا ترجمہ ڈاکٹر سعدیہ نسیم آرا سرتاج نے کیا۔ اس کہانی کا اہم کردار ساہوکار اور اس کے 4 بیٹے ہیں۔ ساہوکار مرتے وقت اپنے دولت کو انصاف سے تقسیم کر کے اپنے 4 بیٹوں کو دے دیتا ہے تاکہ مرنے کے بعد دولت کے لیے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ جب اس کے بیٹوں کو اس کی تقسیم کی سمجھ نہیں آتی تو وہ ملک کے دانشمند بادشاہ سے مدد لیتے ہیں جو اس معاملے کو حل کر دیتا ہے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہو گیا۔ یاد رکھیے، آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ خلاصہ کریں گے یا مرکزی خیال بورڈ میں، تو مرکزی خیال اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ کیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس کے سوال جواب: ساہوکار نے اپنے بیٹوں سے ملکیت کس طرح تقسیم کی؟ ساہوکار نے اپنی ملکیت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک بیٹے کو ہیرے جواہرات، دوسرے کو سونا، تیسرے کو زمین اور چوتھے کو مال مویشی دیے۔ ساہوکار کے 2 بیٹے کس بات پر سخت ناراض ہوئے؟ ساہوکار کے 4 بیٹوں نے اپنے اپنے حصے کی دیغیں نکالیں۔ ایک کے حصے میں ہیرے جواہرات، دوسرے کے حصے میں سونا آیا، جبکہ تیسرے کی دیغ میں مٹھی بھر مٹی اور چوتھے کی دیغ میں چند ہڈیاں نکلیں۔ اس لیے تیسرا اور چوتھا بیٹا سخت ناراض تھے۔ چاروں بھائی فیصلے کے لیے کس کے پاس گئے؟ چاروں بھائی فیصلے کے لیے ملک کے بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ جن بیٹوں کو ہیرے جواہرات اور سونا ملا ہے وہ اسی کے مالک ہیں، اور جس بیٹے کو مٹی ملی ہے وہ زمین جائیداد کا مالک ہے، جس کو ہڈیاں ملی ہیں وہ مال مویشی کا مالک ہے۔ اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ دھن، دولت، جائیداد فانی چیزیں ہیں، ان کے لیے آپس میں جھگڑا کرنا نہیں چاہیے، اور اگر ایسا کوئی مسئلہ آ جائے تو ایسے سمجھدار سے فیصلہ کروانا چاہیے جو آسانی سے اس مسئلے کو حل کر دے۔ اس پہ دیکھیے کیا تھا کہ 4 دیغوں کے اندر اس نے اپنا سارا مال جو تھا اپنے پایوں کے نیچے، یعنی اپنے پلنگ کے پایوں کے نیچے دفنا دیا تھا، اور کہا تھا ہر بیٹا اس کی زندگی میں اپنا اپنا پایا مقرر کر لے۔ ہر بیٹے نے لے لیا تھا، ایک کے دیغ کھولی تو ہیرے جواہرات، دوسرے نے کھولی تو سونا نکلا، ایک میں مٹھی بھر مٹی اور ایک میں جو تھا ہڈیاں نکلی۔ تو بادشاہ نے ایک بہترین فیصلہ کیا اس کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں، یہ آپ کی بک کے اندر فل ان دا بلینکس دی ہوئی ہیں، وہی کہنا چاہیے کہ چن کے کوئی صحیح آنسر آپ لوگ لکھیے۔ ایک ساہوکار کے بیٹے تھے کتنے؟ 4 دیغیں ڈیش پایوں کے نیچے تھیں، 4 پائی کے نیچے تھیں۔ ہر ایک ڈیش کر کے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا، ہر ایک نے قرآن اندازی کر کے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، اس کے میچ دا کالم ہے، ساہوکار نے اپنی ملکیت بیٹوں میں تقسیم کر دی تھی۔ دوسری دیغ سونے سے بھری تھی، جسے مٹی کی دیغ ملی وہ باپ کی زمین سنبھالے۔ چاروں بھائی آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ جسے ہڈیاں ملیں اسے تمام مال مویشی مل گئے تھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے آپ لوگوں کے پاس میں نے حل کرا دی ہیں۔ گرامر پورشن بعد میں پوری فل گرامر کے لحاظ سے اس کو حل کروں گی۔ گرامر بہت طویل ہے، اس کے اندر اس کا بھی کرنا ہوگا۔ بورڈ کے لحاظ سے آپ لوگ اس کی تیاری کیجئے جیسا آپ کو کام دیا گیا ہے۔ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیے، دوسرے بچوں کو بھی اس کو شیئر کیجئے، اس کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی اس سے کوشش کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔